السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن کا سوال ہے کہ ایک تو جانور کے گلے میں جو گھنٹی باندھی جاتی ہے تاکہ کوئی اس کو اور کھولے یا وہ چلے تو پتہ چل جائے گھر میں، اور دوسرا قربانی کے ایام میں لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور کتے کا تو آتا ہے کہ جی وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن گینڈیوں کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ کتے کا گھر میں رکھنا یا کوئی بھی تصویر جس گھر میں ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں تشریف لائے، جبریل امین نے آنا تھا لیکن نہیں آئے، تو جب پوچھا گیا بعد میں ملے آئے تو اللہ کے پاک پیغمبر کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کی چارپائی پہ کوئی ایسا کتے کا بچہ تھا جس کی وجہ سے جس گھر میں ایسی تصویر ہو یا ایسا ہو تو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے تو کسی جانور کے گلے کے اندر وہ گھنٹی تھی، رن جسے کہتے ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے کان مبارک کے اندر اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیا، اور کافی سفر کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ اب آواز تو نہیں آ رہی؟ تو فرمایا نہیں آ رہی، تو اللہ کے محبوب نے نکال لی۔ تو اس حوالے سے اللہ کے محبوب نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آپ جانور کو خوبصورت کریں، اس کو پھول لگائیں، ہاں جی کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جی، لیکن یہ گھنٹی باندھنا اور گھنٹی کی شور اور آواز جو ہے یہ بالکل درست نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کو باندھتے ہیں، جیسے جنگلوں کے اندر جو جانور جو ہیں وہ چروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور ان کو علم ہوتا ہے کہ جی اس ٹائم ہمارا جانور اس سائڈ پہ جو ہے وہ ہے، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں اور اس کو ڈھونڈ سکیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ ممانت نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان گھر کے اندر ہے اور وہاں جانور ہے، شوق کے ساتھ انہوں نے جناب گلے کے اندر وہ لٹو سا لٹکایا ہوتا ہے، وہ ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی، تو یہ صحیح نہیں، اللہ کے محبوب نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو لہذا جس چیز کو اللہ کے پاک پیغمبر ناپسند فرمائے تو ہمیں بھی اس چیز کو ناپسند کرنا ہی چاہیے، اور جس چیز سے اللہ کے پاک پیغمبر منع کرتے، رحمت جس سے دور ہو، تو ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہوں۔ تو لہذا وہ ہمیں کام کرنا چاہیے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے پسند کیا ہو اور اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہو۔ هذا ما عندي والله اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔